ہزار فن، سیج، انشے سیریل، 28واں انشا۔ شارق علی۔ استنبول کے میٹرو اسٹیشن سشانے سے باہر نکلے تو مصروف سڑک کے اس پار چمکتی دھوپ میں ایشیا اور یورپ کو تقسیم کرتے آبنائے بوسفورس کے نیلے پانیوں پر نگاہ پڑی۔ سڑک عبور کی اور تراشے ہوئے پتھروں سے بنی سینکڑوں برس پرانی، اونچائی کو جاتی سڑک پر سامنے نظر آتے گلاٹا ٹاورز کی سمت چلنے لگے۔ صوفی ترکی میں گزاری چھٹیوں کا ذکر کر رہی تھی۔ بولی، رستے کے دونوں جانب پر رونق دکانیں اور ریستوران تھے۔ کوئی 200 فٹ اونچے مینار کے گول صحن نما احاطے میں ایک نوجوان ترکی ساز کوپیس تھامے ایک نامانوس لیکن دل سوز دھن بجا رہا تھا۔ سامنے بکھرے لیرے اس کی مہارت کا ثبوت تھے۔ ٹکٹ کی قطار توقع سے کچھ کم تھی۔ سیکیورٹی چیک سے گزر کر 3/4 چڑھائی لفٹ میں طے کر کے ایک گول کمرے میں پہنچے۔ ایک کونے میں 16ویں صدی کے شاہی تخت کا سیٹ لگا کر اور زرق برق گاؤن پہنا کر تصویریں کھینچی جا رہی تھیں۔ پھر بقیہ سیڑھیاں پیدل چڑھ کر آخری منزل کے شاندار ریسٹورنٹ اور ارد گرد سیاحوں سے بھری مشاہداتی گیلری سے استنبول کو دیکھا۔ پروفیسر بولے، 14ویں صدی میں جینوئیز لوگوں نے تراشیدہ پتھروں سے یہ فوجی مینار تعمیر کیا تھا۔ نوکیلے گنبد اور منفرد طرز تعمیر کی بلندی سے بوسفورس اور شہر کے یورپی اور ایشیائی حصوں کا نظارہ ایک خوشکن تجربہ ہے۔ گلاٹا جیل بھی رہا ہے اور فوجی رہائش گاہ بھی۔ اس کا گنبد سما کی محفلوں میں مولانا رومی کے کلام کی قرات سے بھی گونجا ہے۔ لیکن سب سے روشن حوالہ 1638 میں استنبول کے شہری ہزارفن احمد چلابی کی انجن کے بغیر صرف پرنما بازوؤں کی مدد سے انسانی تاریخ کی دلیرانہ پرواز ہے۔ کچھ اور تفصیل اس کی؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، اڑنا ہزارفن کے بچپن اور جوانی کا جنون تھا۔ برسوں کے سائنسی مشاہدے، تجربات اور بھرپور منصوبہ بندی کے بعد اس نے یہ چھلانگ لگائی تھی۔ اس روشن دن استنبول کے شہریوں نے اسے گلاٹا کی بلندی سے پروں سمیت دلیری سے کودتے دیکھا۔ پھر وہ کامیاب پیراگلائیڈنگ پرواز کرتے ہوئے بوسفورس کے پانیوں کو عبور کر کے استنبول کے ایشیائی حصے میں اسکودار کے مقام پر بحفاظت اتر گیا۔ فضائی تاریخ میں باقی دنیا سے 200 برس پہلے یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس واقعے کا احوال ایک مورخ ایویلیا چلیبی نے اپنی کتاب سیاحت نامہ میں تفصیل سے لکھا ہے۔ کس طرح شہر میں اس کی کامیابی کا جشن منایا گیا، کیسے سلطان مراد چہارم نے اسے 1000 اشرفیوں سے نوازا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت ملکوں کا ہیرو بن گیا۔ صوفی بولی، تاریک پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ اس دور کے مذہبی عالموں نے اس کارنامے کو رضائے الہی کے برعکس سمجھا۔ ان کی دلیل تھی کہ خدا کا منشا انسانی پرواز ہوتا تو وہ ہمارے پر لگاتا۔ گویا ہزارفن یہ پرواز کر کے کفر کا مرتکب ہوا۔ انہوں نے سلطان پر زور ڈال کر سزا کے طور پر اسے ملک بدر کر کے الجیریا بھیج دیا۔ یہ وہی دور تھا جب عیسائی پادریوں نے گلیلیو کو اس کی دریافتوں کی سزا گھر میں قید کر کے دی تھی۔ گویا مذہب اور سیاست ہمیشہ ہی سچ سے خوفزدہ رہے ہیں۔ 2 سال کی جلا وطنی کے بعد ہزارفن صرف 31 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ استنبول کا ایک ہوائی اڈا آج بھی اس کے نام سے منسوب ہے۔
گویا وہ آج بھی مصروف پرواز ہے۔ قیام کی آخری رات بوسفورس میں تیرتی فیری میں ڈنر کرتے ہوئے گلاٹا ٹاور پر نگاہ ڈالی تو وہ رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہزار فن کی یاد دلاتا عروس استنبول کے ماتھے پر دمکتا حسین جھومر۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔